السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگ کی ایک مسئلے کا حل بتانے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی زندگی سے ہار مان چکے ہیں اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں پیسہ نہیں لکھا، یا ہماری تقدیر میں سکون نہیں لکھا، یا ہماری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، یا ہماری تقدیر میں محبت نہیں لکھی، اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، مطلب اپنی زندگی میں ہار مان جاتے ہیں، جبکہ وہ رب العزت، وہ پاک ذات اللہ پاک جب ہماری تقدیر لکھتا ہے تو پھر اس تقدیر کو مٹا کر بھی وہ دوبارہ ہماری تقدیر لکھتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں تہہ دل سے دعائیں اپنے لیے مانگنی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا ہے اور ان سے اپنی دل کی دعائیں مانگنی ہوتی ہے، اور جتنی عاجزی آپ کی دعاؤں میں ہوتی ہے اتنی جلدی آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے اور ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں، تو آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے پوچھیں کہ میری اولاد کب ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں آپ کو اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں، اور وہ کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے چلے جاتے ہیں۔ کوہ طور پر جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں عورت ہے اور اس کی اولاد کی بہت خواہش ہے، تو اس کی اولاد کب ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوح محفوظ میں اس کی اولاد نہیں۔ تو لوح محفوظ وہ جس میں پوری دنیا ہے، پوری دنیا لکھی جاتی ہے، تو لوح محفوظ میں اس کی اولاد نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر واپس آ جاتے ہیں اور اس عورت کو بتاتے ہیں کہ لوح محفوظ میں تمہاری اولاد نہیں۔ چونکہ عورت کو اولاد کی بہت خواہش تھی تو وہ غمگین ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے دروازے پر ایک فقیر، اللہ کا ولی، درویش آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اور اسے وہ کھانا کھلا دیتی ہے۔ جب وہ کھانا کھا لیتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تیری خواہش ہے کچھ تو مجھے بتا، میں تیرے حق میں اللہ سے دعا کروں گا۔ کیونکہ اس عورت کو اولاد کی بہت خواہش ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے حق میں دعا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو کچھ ٹائم بعد، کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس عورت کے دروازے سے ہوتا ہے، تو ان کو کچھ بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں آتی ہیں، تو وہ جاتے ہیں اور اس عورت کا گیٹ بجاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بچے کس کے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ، یہ بچے میرے ہیں، جبکہ آپ نے تو کہا تھا کہ لوح محفوظ میں میری اولاد نہیں۔ تو وہ یہ سن کر کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے تو فرمایا تھا کہ لوح محفوظ میں اس کی اولاد نہیں، پھر اس کی اولاد کیسے؟ تو اللہ ان کو ایک چھری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے انسان کا گوشت لے آؤ، اس کے بعد میں تمہیں اس بات کا جواب دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا کچھ کہے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ مصر میں آ کے سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کا گوشت منگایا ہے۔ تو کوئی بھی ان کی بات نہیں سنتا اور کوئی بھی انسان کا گوشت انہیں نہیں دیتا۔ اسی اثنا میں ان کی ملاقات اسی درویش ولی سے ہوتی ہے، اللہ کے ولی سے ہوتی ہے جس نے اس عورت کے حق میں دعا کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لاؤ مجھے چھری دو۔ وہ چھری لیتے ہیں اور اپنے سیدھے بازو کا گوشت اتارنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں سیدھے بازو کا گوشت اتارا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ کو میرے دوسرے بازو کا گوشت پسند آئے، تو وہ اپنے دوسرے بازو کا گوشت اتارنے لگتے ہیں۔ وہ گوشت اتار ہی رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شاید اللہ کو میرے چہرے کا گوشت پسند آئے، تو وہ اپنے چہرے کا گوشت اتارنے لگتے ہیں، اور یہی کہہ کر وہ اپنے جسم کا کافی حد تک گوشت نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ یہ اللہ کو اپنے اللہ کو دے دو اور ان کے حکم کو بجا لاؤ۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کو لے جاتے ہیں۔ تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کو لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ بھی تو انسان تھے، آپ نے کیوں اپنا گوشت نہیں دے دیا؟ تو پھر میں اس انسان کی، اس شخص کی دعا کیسے رد کر سکتا ہوں جس نے میرے حکم کے مطابق اپنے جسم کا گوشت اتار کے میرے لیے دے دیا۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی دعاؤں میں عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی تھی نا اس عورت کی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، لیکن اس درویش، اس اللہ کی ولی کی دعا میں اس کی عاجزی، اس کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ اللہ پاک کو اس کی دعا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے وہ لکھی ہوئی تقدیر مٹا کر کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں اولاد لکھ دی۔
اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز میں آپ کو یہ تو ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. اس کے بعد میں آپ کو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا ایک واقعہ سناؤں گی تقدیر کے بارے میں. اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے لیے بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی. اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو غوث پاک کا بھی واقعہ سناؤں گی، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے بہت بہترین اور اللہ کے بہت قریبی لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو مٹایا ہے اور دوبارہ تقدیر کو لکھا ہے، صرف اس لیے کہ ان کی دعاؤں میں عاجزی تھی. وہ دعا تہہ دل سے مانگتے تھے، دوسروں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتے تھے. تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی. تو میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.